نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں وہ کامل نہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت و عظمت دل و دماغ میں پیوست ہو. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت و عقیدت کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ اطاعت رسول کا کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی سنت نبی پر چلنے کا کوئی فائدہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. چنانچہ قرآن کریم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کے ذات مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کو جانوں سے زیادہ اور مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ محبت ہونی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سے بھی واضح ہوتا ہے کہ والدین اور اولاد اور جانوں سے اور تمام انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے. اس حدیث کی تائید حضرت عمر فاروق کی روایت سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، مگر میری جان سے پیارے کس طرح ہوں گے؟ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے پیارا نہ بن جاؤں تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جب یہ بات سنی تو کچھ دیر تامل کر حضرت عمر نے عرض کیا، اب آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے پیارے ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل و مکمل ہو گیا. سامعین مکرم، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ محبت کے تین اسباب ہوا کرتے ہیں، پہلا جمال، دوسرا کمال، تیسرا نوال. چنانچہ یہ تینوں اسباب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سبیل الکمال موجود تھے. رہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی، حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کما حق تعبیر کر دینا ناممکن ہے. نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے. چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا ہے، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے دل اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے دل اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنا اطاعت رسول کی. وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سودا رسول کا، وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سودا رسول کا، وہ دل مٹے نہ جس میں ہو عزت رسول کی. اور بتا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.